हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। फास्ट एड में मेरा नाम इफ्तिखार शाह है। मैं आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। वीडियो में जाने से पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा एक फेसबुक का पेज भी, आप इसको भी लाइक कर सकते हैं, क्योंकि मैं अक्सर बेशतर इस पर भी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और देखने के बाद लाइक कीजिएगा, और अगर हो सके तो अपने प्यारों की तरफ शेयर कीजिएगा। मैं इस चैनल में आपके लिए आपकी सेहत के मुतालिक आपके लिए मुफीद तिब्बी नुस्खे और देसी टोटके और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें लाता हूं, जो आपकी लाइफ को बड़ा चांद लगा सकते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं मैं आज आपके लिए इस वीडियो में क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे स्वीट दोस्तों, मेरे प्यारे बुजुर्ग, मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल है। आज मैं आपको सबसे पहले तो जो इस वीडियो को नए वॉच कर रहे हैं, मैं उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम, बिस्मिल्लाह। और इसके अलावा जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ये सिर्फ और सिर्फ आपका चैनल है। आप इसको ग्रोथिंग दे रहे हैं, आप इसको तरक्की दे रहे हैं, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे रहे हैं, और ये इंशाअल्लाह अपनी मंजिल मकसूद की तरफ बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ रवां दवा हैं, सिर्फ और सिर्फ आप तमाम भाइयों बहनों के तावन से। तो मैं आज आपको बहुत ही एक प्यारी टिप्स की तरफ ले जा रहा हूँ। ऐसे ही समझे कि तमाम बीमारियों का हल, तमाम बीमारियों का एक ही हल है। सिर्फ और सिर्फ बहुत बड़ी वजह जो कि हम जल्दी ठीक नहीं होते, हमारा मैदा ठीक नहीं होता, हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता, हमारे अंदर एतमाद नहीं होता, खुद एतमादी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हम बीमारियों से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। तो आज हम इस टॉपिक को लेकर आगे चलेंगे। आप तमाम भाई और बहनें इस बात को ज़हन नशीन बिठा लें कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, इसके अलावा और कोई भी स्ट्रगल करने की कोशिश करें, मेहनत करने की कोशिश करें, काम करने की कोशिश करें, लेकिन आप का ज़हन इस साइड पर जाता है कि मैं इसमें कामयाब नहीं हो सकूंगा, मुझे इस चीज़ से सक्सेस नहीं मिलेगी, कामयाबी नहीं मिलेगी, मैं गिर जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, मैं वो हो जाऊंगा। तो प्यारे भाइयों, वो बंदा कभी भी कामयाबी की तरफ नहीं जा सकता, वो सक्सेस का कभी भी दामन नहीं पकड़ सकता। जो बंदे के अंदर खुद एतमादी ना हो, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस ना हो कि वो कभी भी कामयाब नहीं होता। आपने देखा है कि जो शहीन होता है, अकाब, या जिसको इंग्लिश में ईगल कहते हैं, अगर वो मुर्गियों में बैठना शुरू कर दे तो उन जैसा ही उसका भी ज़हन हो जाता है, और कुछ अरसे बाद वो भी कहता है कि मैं कभी भी नहीं उड़ सकता। और ऐसा ही होता है, जबकि मुर्गियां नहीं उड़ सकती, लेकिन वो जो अकाब या शहीन होता है वो कहता है कि मैं भी कभी भी नहीं उड़ सकूंगा। तो यही वजह है प्यारे भाइयों कि हम भी ऐसे ही हो चुके हैं, और हमारा ज़हन भी आजकल ऐसे ही हो चुका है। हम जिस वक्त किसी डॉक्टर हकीम के पास जाते हैं तो हमारा ज़हन यही होता है कि हमने इस मर्ज़ से शिफा हासिल नहीं करनी, हमें तंदुरुस्ती नहीं मिलनी, जिसकी वजह से हम बीमारी की तरफ मजीद गिरते और गिरते चले जाते हैं। इसके अलावा अगर हमने कोई काम करना शुरू किया है जिस पर हमें मेहनत करनी पड़े, लेकिन वो जो शैतान है वो हमें करने नहीं देता, वो कहता है कि आप इसमें नाकाम हो जाओगे, आपके इतने पैसे लगेंगे, बट कि आपका ज़हन होता है वो काम करने के लिए, लेकिन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, आपके अंदर एतमाद नहीं होता, जिसकी वजह से वो काम पाया तकमील तक पहुंच नहीं पाता, और आप मज़ीद बीमारियों की तरफ गिरते गिरते और गिरते ही चले जाते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, मैं आज आपको इस चैनल में यही दावत दूंगा कि अपने अंदर बहुत ज़्यादा एतमाद पैदा करें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, अपने आप को इम्प्रूव बनाने की कोशिश करें, अपने आप को साबित करने की कोशिश करें कि इंशाअल्लाह मैं किसी मैदान में भी नहीं हारूंगा। हाँ, वो काम होते हैं जिनमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, दिमाग खपाई बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर वो उसका ये छोड़ दे कि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा है, तो फिर बंदा कामयाब नहीं हो सकता।
کام 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 لگے رہے تو انشاءاللہ بیماری بھی دور ہو جائے گی اور وہ کام بھی بالکل آسان ہو جائے گا۔ میں اس چینل میں آپ کو یہی آج دعوت دوں گا کہ چند ایک چیزیں ہیں، اگر ان کو آپ اپنی لائف میں انشاءاللہ اویزاں کر لو گے، اپنی لائف میں راسخ کر لو گے، تو انشاءاللہ کافی ساری بیماریاں بھی آپ کے اندر سے ہٹ جائیں گی اور کافی سارے آپ ایسے کام کرنے لگ جائیں گے جو کہ پہلے آپ یہ سمجھتے تھے کہ میں نہیں کر سکتا۔ بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ مجھ سے نہیں ہوتا، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا۔ ورزش کرنے لگتے ہیں تو سوچتے ہیں کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا۔ میڈیسن لینے لگتے ہیں تو اب بھی کہتے ہیں کل کر لوں گا، پرسوں لے لوں گا تو پھر ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اگر کوئی سٹرگل والا کام ہوتا ہے پھر بھی سوچتا ہے کہ کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا۔ تو اس طرح آپ آخر دیر کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، جب بھی یہ کام کرنا شروع کریں، کوئی بھی بیماری والا یا کوئی بھی اپنے اندر جو آپ نے ہارڈ ورکنگ جس پر کرنی ہے، اپنے پیسے کمانے ہیں، اپنے اندر سب سے پہلے اعتماد پیدا کریں اور یہ سوچے کہ میں نے صرف اور صرف اس کو 5 منٹ کرنا ہے۔ تو اگر شخصیت میں اعتماد ہو تو کم تعلیم کے باوجود بھی زندگی میں ترقی ممکن ہے، جبکہ خود اعتمادی سے محرومی اعلیٰ تعلیم اور صلاحیت کو بھی ماند کر دیتی ہے۔ خود اعتماد انسان کو 99 بار ناکامی کے بعد بھی کامیابی کا یقین دیتا ہے اور آخر وہ کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ در حقیقت حقیقی اعتماد شخصیت میں ایک جادو سا بھر دیتا ہے۔ ایسا ہونے پر لوگوں کو خود پر اور اپنی صلاحیت پر کبھی یقین نہیں ہوتا۔ آج میں اس چینل میں یہی آپ کو بتاؤں گا اور یہی دعوت دے رہا ہوں گا، اس کو کمپلیٹ دیکھنے کی کوشش کریں تو پھر آپ کو آج نالج کے موتی میں کتنے پرووائڈ کرتا ہوں۔ خود اعتماد افراد ہمت نہیں ہارتے، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ خود اعتمادی کی دولت سے مالا مال افراد اپنی پہلی کوشش ناکام ہونے پر کبھی بھی وہ ہار نہیں مانتے۔ وہ بار بار ایک چیز مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ وہ یہ جاننے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ آخر ان کا ناکامی کی کیا وجہ ہے اور کس طرح اگلی بار اس سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے وہ کام کرنے کے لیے اجازت ملنے کا انتظار نہیں کرتے جن کو اعتماد ہوتا ہے۔ خود اعتماد افراد کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی انہیں بتائے کہ کیا کرنا ہے یا کیسے کرنا ہے، وہ وقت ضائع کیے اور سوالات کیے بغیر اپنے کام کو نپٹاتے ہیں۔ وہ بس اپنے کام کو نپٹانا چاہتے ہیں اور اسے پورا انشاءاللہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے خود اعتماد افراد کی توجہ کی خواہش نہیں ہوتی۔ لوگ ان افراد کو زیادہ نہیں پسند کرتے جو توجہ حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں۔ خود اعتماد افراد جانتے ہیں کہ وہ اپنی حد تک کتنے مؤثر ہیں اور انہیں خود کو اپنی اہم ثابت کرنے میں دلچسپی نہیں ہوتی۔ ایسے افراد بس اپنے اندر درست رویہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ خود کو ملنے توجہ کو بھی دیگر افراد کے کام کی جانب مبذول کراتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے خود اعتماد افراد جواز نہیں تراشتے۔ خود اعتماد لوگوں کو جس پر یقین ہوتا ہے وہ ذاتی تاثیر ہے۔ ان کا ماننا ہوتا ہے کہ وہ چیز کو بنا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے افراد کبھی بھی ٹریفک میں پھنسنے کی وجہ سے تاخیر یا ترقی نہ ملنے پر انتظامیہ کی شکایت نہیں کرتے۔ یعنی اتنا وہ بندہ کانفیڈنس ہوتا ہے، جس وقت اس کو دیر ہونے لگتی ہے، ٹریفک میں پھنس جاتا ہے تو پھر بھی کوئی گلا شکوہ نہیں کرتا۔ در حقیقت ایسے افراد کبھی بہانے یا جواز نہیں تراشتے، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگیوں پر کنٹرول رکھتے ہیں، وسائل کی کمی کو آڑے نہیں آنے دیتے۔ ایسے افراد اپنے راستے سے لیے پیچھے نہیں ہٹ جاتے، کیونکہ ان کے پاس وسائل، عملہ یا رقم نہیں۔ اس کی بجائے وہ آگے بڑھنے کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں کہ ان کے بغیر ہی آگے بڑھا جا سکے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے انہیں مسلسل تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی جو خود اعتماد بندے ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو چاہتا ہے کہ لوگ اسے مسلسل سراہیں؟ خود اعتماد افراد ایسا نہیں کرتے۔
انہیں نہیں لگتا کہ ان کی کامیابی کا انحصار دیگر افراد کی تعریف پر ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جتنا بھی اچھا کام کریں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو لازمی تنقید کرے گا۔ یعنی اب جو بھی آپ کام کریں کوئی نہ کوئی آپ کو لوگ تنقید کا نشانہ بنانے کی کوشش کریں گے، تو اس وجہ سے آپ نے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ خود اعتماد افراد دیگر افراد سے موازنہ نہیں کرتے۔ ایسے افراد اپنے فیصلے دوسروں کے سر تھوپتے نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ خاص ہوتا ہے، اور انہیں دیگر افراد کی ہمت یا حوصلہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی تاکہ خود اچھا محسوس کر سکیں۔ دیگر افراد سے موازنہ کرنا شخصیت کو محدود کرتا ہے۔ خود اعتمادی کے نتیجے میں لوگ اپنا وقت دیگر افراد سے موازنہ میں ضائع نہیں کرتے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے تنازع سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے خود اعتماد بندے۔ خود اعتماد افراد کی نظر میں تنازع ایسی چیز نہیں جس سے ہر قیمت پر بچا جائے، بلکہ وہ اسے ایسے دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے مؤثر طریقے سے نمٹائیں۔ ناخوشگوار بات چیت یا فیصلے کرنے سے وہ ہچکچاتے نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ تنازع زندگی کا ایک حصہ ہے۔ خود اعتماد افراد بہت زیادہ مطمئن نہیں ہوتے، جن کی مین ریزن یہ ہوتی ہے کہ خود اعتماد بندے جن کو اپنے آپ پر اعتماد نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ پر کبھی مطمئن نہیں ہوتے۔ ایسے افراد جانتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اطمینان ان کے مقاصد کا حصول کے لیے خاموش قاتل ثابت ہوتا ہے۔ جب وہ اطمینان محسوس کرنے لگتے ہیں تو اسے خطرے کی جھنڈی کے طور پر لیتے ہیں اور اپنی شخصیت کی حدود کو پھیلانے لگتے ہیں۔ ان کے خیال میں تھوڑا سا عدم اطمینان ذاتی زندگی اور کیریئر دونوں کے لیے اچھا ثابت ہوتا ہے۔ تو دیکھا پیارے بھائیوں، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اپنے اندر جتنے تک آپ اعتماد پیدا نہیں کریں گے، اپنے آپ کو پروف پیدا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے کہ میں ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ میں بیماریوں سے بھی چھٹکارا کر سکتا ہوں، میں بڑی بڑی جنگیں بھی لڑ سکتا ہوں، میں نہر میں اگر چھلانگ لگانی پڑے تو پھر بھی لگا سکتا ہوں، مجھے کوئی خطرہ نہیں، تو پھر انشاءاللہ وہ ہر میدان میں انشاءاللہ کامیابی کی طرف ہوگا اور اس کا کامیابی قدم چومے گی۔ تو پیارے بھائیوں، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ ہی اپنے اندر اعتماد پیدا کریں گے اور اس مرغی جیسا اپنا ذہن نہیں رکھیں گے، اس اپنے عقاب جیسا ذہن نہیں رکھیں گے کہ جو کہ مرغیوں میں کچھ دن رہا اور اس نے اپنے اندر یہ ڈال دیا کہ میں بھی مرغیوں کی طرح ہوں، میں اڑ نہیں سکتا۔ اب میں کئی لڑکے یا لڑکیاں ہوتی ہیں ادھر آتے رہتے ہیں، اتنے گریجویشن اس نے کی ہوتی ہے، ایم اے انگلش کی ہوتی ہے، ان کو کہتا ہوں کہ یار تم فارغ بیٹھے ہوئے تم کچھ کام کر لو، تو کہتے ہیں یار ہم پینڈو لوگ ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو ایسے دیکھ لے کہ ہمارے اندر یہی چیز آ گئی ہے کہ ہم صرف اور صرف پنڈ میں ہیں، جس کی وجہ سے ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، ہمارے اندر ترقی کی راہ ہمارے سامنے نہیں آ سکتی۔ پیارے بھائیوں، یہ بات کبھی نہ سوچا کریں۔ محنت کرے، آپ بڑی سے بڑی بیماری آپ کے اندر سے چلی جائے گی انشاءاللہ اگر محنت سے اس پر لگ جائیں گے۔ آپ بڑی سے بڑی جب اچیومنٹ حاصل کر لیں گے اگر آپ اس پر محنت کریں گے، اپنے اندر اعتماد پیدا کریں گے، تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ اس جو چھوٹی سی میں نے آپ کے اندر ہی جو ٹپس ہے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی، آپ کو بتایا ہے کہ یہ اپنے اندر اعتماد پیدا کریں گے تو بڑی سے بڑی ڈیسیزنز سے آپ نجات حاصل کر لیں گے اور بڑی سے بڑی اچیومنٹ آپ حاصل کر لیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ اس پر عمل ضرور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر اس پر عمل کریں تو میرے حق میں بھی دعا کر دیجیے گا۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ Thank you for watching this video. If you like my video, please subscribe to my channel and do not forget like and share and subscribe to my channel. After watching this video, take care. Bye. See you again next time. Allah Hafiz.